ملک میں، اس پہ بات کریں گے۔ محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کا نام آتے ہی اختر مینگل ان پر حملہ ہوا، 13 لوگ شہید ہوئے، 31 زخمی۔ اس کی میں تفصیل رکھتا ہوں کیوں۔ چین نے آج اپنی طاقت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دیا، دنیا کی سب سے بڑی پریڈ شمالی کوریا اور روس کے ساتھ اپنی دفاعی طاقت کا ثبوت دیا۔ شہباز شریف کونے سے کہاں سے نکلا، اور ٹرمپ کا بھی معاملہ، اور ایک دفعہ پھر ٹرمپ نے 41ویں دفعہ پاکستان ہندوستان کی جنگ بند ختم کروانے کا بات کی اور اپنے مرنے کی بات کی۔ فیلڈ مارشل کے 2 بڑے آرٹیکل ان پر دنیا میں آئے، خطرناک تفصیلات ہیں۔ ایکسٹینشن پر نون لیگ زبانی طور پر تو ہاں کر رہی ہے لیکن رائٹنگ میں نہیں دے رہی، وجہ کیا ہے؟ اندرون خانہ نورا کشتیوں کی باتیں بھی، سیلاب کے معاملات انتہائی اہم معاملات، اور تحریک انصاف کا بیرسٹر گوہر کے بعد علی امین گنڈا پور کے بیانات سے لا تعلقی کا اعلان، یہ صدارتی نظام کی بات کیوں گئی؟ اور مریم نواز کی اپنی اشتہاری مہم نے لے ڈوبی مسجد پر تصویر لگانا بڑا مسئلہ بن گیا۔ اور اس وقت جو سیلاب کا معاملہ ہے اس پہ میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا، اپنے بڑے غور سے سننا ہے۔ 600% معاملات تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل خبر سب سے پہلے جو چین کا تفصیل سے بات کروں، ورلڈ آرڈر جو متبادل نظام، معاشی منصوبے دیے دنیا کو ساتھ جوڑنے کا، جس میں امریکی ڈالر کو گرانے کا سب سے بڑا معاملہ چین ہے، جو عالمی طاقتوں میں برکس کا حصہ ہیں، برازیل، انڈیا، جنوبی افریقہ، آپ کو پتہ ہے ایران کے ساتھ عرب امارات۔ یہ ڈالر جب آپ کو پتہ ہے گرانے کی کوشش سے ٹرمپ نے کہا تھا جس نے اس کو چھیڑا، جس نے لین دین کی، اس کو ہم حشر نشر کر دیں گے۔ چین نے اب وہ کرنسی باقاعدہ طور پر گولڈ بیک اپ کے طور پر ڈالر کی طاقت کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ 90% دنیا میں، یاد رکھیں، جو کرنسی کی تجارت ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، تیل کی تو ساری تجارت ڈالرز میں۔ اب برکس اس نئی کرنسی سے معاشی دنیا تقسیم ہونے جا رہی ہے بہت بڑی، اور ماضی میں یاد رکھیں جس نے ڈالر کو چھیڑا اسے پھر امریکہ نے نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں کہ یہاں ہوگا کیا، یہ بڑا اہم معاملہ شروع ہونے والا ہے۔ دوسرا جو چین نے ابھی اپنی فوجی طاقت کا اظہار کیا، پہلے تو دیکھیں 26 رہنماؤں کو بلایا، آج دنیا کی سب سے بڑی پریڈ کروا دی۔ جاپان کی جارحیت کے خلاف 80 سال کی سالگرہ بھی تھی، اور اس پریڈ پر دنیا کے جدید ترین ہتھیار دکھائے، ہائپر سپرسونک میزائل، اسٹیلتھ ہوائی جہاز، 4th 5th جنریشن کے جنگی ہتھیاروں کے امریکہ اور اتحادیوں کو پیغام دیا کہ اب ابنائے تائیوان میں بھی مداخلت نہیں ہونے دیں گے۔ جاپان کو بھی میسج دے دیا، اور تائیوان کو کسی صورت میں سیاسی ہتھیار نہیں بننے دیں۔ یہ 3 بڑے معاملات تھے، اور امریکہ کے ہر مخالف کو چین نے اپنا دوست بنا لیا۔ امریکہ کے مخالف، یاد رکھیں، ابھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو پتہ ہے بڑی قریبی دوستی ٹرمپ سے نظر آئی۔ اب یہاں چین نے چن چن کر امریکہ کے مخالف لوگوں کو بلایا، پروٹوکول دیے، بلکہ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کو، جس کے ساتھ ٹرمپ نے فوجی جنگی لڑائی تک کے معاملات پہنچ چکے ہیں، شی جن پنگ نے اسے خاص موبائل فون تحفے میں دیا، جسے نکولس مدورو نے پریس کانفرنس میں دکھایا کہ اب امریکہ میرا فون ہیک نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر اس طاقت کا ساتھ دینا جو امریکہ کی مخالفت میں، ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ جو حمایت میں وہ نشانے پر ہیں۔ یہ جو جفیاں، ریڈ کارپیٹ، جو آپ کو ملتے ہوئے عالمی طاقتوں کے بڑے رہنما نظر آئے۔ اور یاد رکھیں پیوٹن کے لیے بھی جب وہ وہاں گیا تھا الاسکا، تو وہاں ٹرمپ نے اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا تھا۔ تو اب یہ چین پر یہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے کہ آپ ڈکٹیٹروں کے ساتھ کیوں کھڑے۔ ٹرمپ اور آرمی چیف کی جو ملاقات تھی، آپ کو پتہ ہے دنیا کے ورلڈ آرڈر کا وہ بھی حصہ تھی، عالمی منظر کا جو متبادل نظام تھا، یہ سارا چین کے حوالے سے وہاں ڈسکشن ہوئی، جو میڈیا میں نہیں لا سکے ہم سب لوگ۔ اب دیکھیں 2 آرٹیکل آئے ہیں اکنامکس میں اور ایک ٹائمز میگزین میں آرمی چیف کے حوالے سے۔ اس میں ایک تو خیر ملبس کا ذکر کیا گیا، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، 40 بڑے کاروبار فوج کے، جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کوئی بڑی کمپنی اس وقت ارب پتی کمپنی نہیں ہے، 6 ارب ڈالر کی جو سب سے بڑی کمپنی وہ فوجی فاؤنڈیشن پاکستان میں۔ اس کے علاوہ بھی جو 9 کے قریب جڑی ہوئی کمپنیاں جو 1 ارب ڈالر سے زائد مالیت رکھتی ہیں، وہ بھی فوج کی۔ یہ ہتھیاروں کے معاملے سے الگ ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہو، DHA ہوں، زراعت، بینکنگ، صنعت، تعلیم، ظاہر ہے اس میں ٹیکسوں کا نظام ہے، چھوٹ انہیں ملتی ہے، اور ایک طرف ملک میں غربت، دوسری طرف جہاز اور ٹینک، ان کا موازنہ ہے۔ ایک طرف IMF کے قرضوں میں جکڑے ہوئے، اور خطے کا سب سے غریب ملک، ورلڈ بینک کی 2025 میں 50 سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے، اور جو بھی سیلاب ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور دوسری طرف ان کی اربوں ڈالرز کی امپائر۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں کہ وہاں پر ان کے جو بینک ہیں، عوامی بینک ہیں، جو کمپنیاں ان کی بڑی بڑی، HDFC بینک 145 ارب، اور ٹاٹا گروپ کا تو 345 ارب ڈالر کی وہ ہے۔ یہاں کوئی بزنس مین آپ کو نظر نہیں آئے گا جو 1 ارب ڈالر کے قریب بھی پہنچ سکتا ہو۔ دوسرا ٹائمز میگزین نے جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی جو قربت پر پورا آرٹیکل لکھا کہ کس طرح صدر ایوب کے ساتھ، فیلڈ مارشل تھا وہ بھی، پہلے کھڑا ہوا، اپنے اقتدار کے لیے دوستی بنائی، اور پھر صدر جانسن نے اسے اونٹ کی سواری بھی کراچی میں کروائی، لیکن پھر اس کا حال کیا ہوا؟ ابھی بھی ٹرمپ کو نے حلال کھانا بھی وائٹ ہاؤس میں پیش کیا، لیکن جو صدر ایوب کے ساتھ ہوا، جو صدر مشرف کے ساتھ ہوا، ضیاء الحق کے ساتھ ہوا، کیا یہ معاملہ اسی طرف ہی جائے گا؟ یہ تاریخ سے آج ٹائمز بات کر رہا ہے بالکل۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں ان کی جو دوستی ہے وہ جیو اسٹریٹجک حالات میں ہوئی تھی، جس طرح مشرف، ضیاء اور ایوب خان کی ہوئی تھی، تو یہی اسٹریٹجک حالات چین کے حوالے سے بھی میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں سارے۔ ٹرمپ نوبل انعام چاہتا ہے اور چین آپ کو پتہ اس کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس پورے آرٹیکل میں فیلڈ مارشل کے اوپر بڑی سخت قسم کی تنقید کی گئی کہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑی بڑھ چکی ہے، حالانکہ بھارت کی جیتی ہوئی جنگ بھی اس میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر سکی، اور حالات تو اس نہج پہ ہیں کہ ISPR کا ٹویٹر اکاؤنٹ وہاں اگر سلام کا بھی لکھ دے تو لوگ نیچے گالیاں دینا شروع ہوئے تھے۔
اور یہ جو غیر فطری امریکی اتحاد ہے یہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا. اس کی ماضی کی بہت سی مثالیں ہیں. اس لیے یہ چین کے جو معاملات ہیں انہیں اس ذہن میں رکھ کے اس پورے معاملے کو سمجھیں. پھر انہوں نے جواب میں آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل چینلز کے اوپر پروپیگنڈا کیا کہ جی وہ وہاں آرمی چیف کی بڑی اکانومی میں بڑی ان کی صلاحیتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ چینل ڈھونڈ کر آپ کو پتا پروپیگنڈے کے لیے رکھتے ہیں. اس میں انہوں نے برطانیہ کا ایک چینل ڈھونڈا, گوروں کو بٹھا کے جو ویڈیو جاری کی. اس چینل کے حالات یہ ہیں کہ 800 لوگ اسے فالو کرتے ہیں ٹوٹل. وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں بھارت کی جنگ جیتنا اور اکانومی معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یقین کریں امن و امان کے کل بنو میں ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا, 6 اہلکار اس میں شہید ہوئے. پاکستان کے آپ کو پتا ہے بھی آئی ایس پی آر کا جو بیان تھا کہ ہندوستان کی طرف سے یہ سارے دہشت گردی کا معاملہ ہو رہا ہے. اور بلوچستان میں یہ معاملہ ہے کہ بلوچ علیحدگی پسندوں نے وہاں 1 مہینے سے پورے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے. فوجی سیکیورٹی اداروں وہاں جا نہیں سکتے اور وہاں ان کی چھوڑی ہوئی فوجی گاڑیوں ان کی وردیوں کی چوکیوں پر قبضے کے مناظر اور ویڈیو وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں ہم دھڑلے سے. اب اس کے جواب میں فوٹو شاپ کر کے وہ تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ علاقہ کنٹرول میں, لیکن آپ کو پتہ نظر آتا ہے. اب اوپر سے افغانستان کا معاملہ بھی شروع ہونا ہے جو میں نے آپ کو کل بتایا. تو ابھی یہ جو چین کا معاملہ ہے اس کے بعد اب امریکہ کے ساتھ کیا ہوگا یہ سارا اصل فیصلہ کن مراحل ہوں گے. اس صورتحال میں دیکھیں عمران خان نے اپنی اپوزیشن لیڈر کے طور پر محمود اچرزئی کا نام لیا اور کل کوئٹہ میں بلوچ نیشنل پارٹی کے جلسے میں دہشت گردی کا حملہ ہو گیا. 13 لوگ اس میں شہید بھی ہو گئے, 31 لوگ شدید زخمی بھی. یہ سریاب روڈ پر وہاں شیوانی اسٹیڈیم کے پاس ہوا ہے. اس میں محمود اچرزئی اور اختر مینگل تھے. اور یہاں جو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار لوگ سوچتے ہیں کہ جب یہ رہنما کوئی حقائق بتائے بلوچستان کے بارے میں, وہاں سیکیورٹی اداروں کا کردار بتائے تو دہشت گرد اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ بات تو سیکیورٹی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی کر رہے ہیں. تو یہ دہشت گرد ان پہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ دہشت گردوں کو تو خوش ہونا چاہیے. لیکن عوام سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا یہ پھر ایک ہی سکے کے 2 رخ ہے؟ یہ کردار جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے. کیونکہ سیکیورٹی اداروں کا کردار تو دیکھیں دہشت گردی پر ختم کرنے پر ہونا چاہیے, لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے پر. سیاست میں مداخلت تو بنتی, لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ صدیق جان نے بھی بات کی 78 منصوبے, میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کون سے. یہ جو پروجیکٹ عمران خان کے خلاف لانچ کریں, پروپیگنڈا اس میں کرنا, خان کو روکنا کیسے ہے, پارٹی کے اندر جو وارداتوں کا سلسلہ ہے, اس کے علاوہ جو میڈیا میں معاملات چلائے جا رہے ہیں, عمران خان کے خلاف جو عدلیہ میں اس وقت کیسز کا جو معاملہ ہے, سزاؤں کا معاملہ, یہ سارے وہ تقریباً 78 اس نے صدیق جان نے بات کی 78 سے زیادہ ہی ہیں. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھوں گا کسی اور ویلاگ میں. ابھی ہم سب لوگ جانتے ہیں, دیکھیں ایک بات تو بڑی طے شدہ ہے کہ یہ جتنے مرضی منصوبے بنا لیں, ایک منصوبہ اللہ کا بھی ہوتا ہے, اب وہ چلے گا وہی. کل عمران خان سے جو بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی اس میں ایک تو جلسہ ملتوی کروانے کی بڑی کوشش کی گئی جو عمران خان نے مسترد کر دی. انہیں کہا گیا کہ دیکھیں جی خان صاحب سیلاب کے دن ہے, بڑا مشکل ہے, جلسہ منسوخ ہے. عمران خان نے کہا نہیں جلسہ ہوگا, اور ستمبر کے مہینے میں تاریخ دیں. یہ تاریخ شاید 11 کی ہوگی یا 19 کی ہوگی, یہ اعلان آپ کے سامنے آئے گا. دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے انہیں تو حکم دیا گیا جو لوگ نااہل ہوئے ہیں ملٹری آپریشن سے ان کے اوپر آپ بات کریں. اب عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہے اس ہفتے میں کہ اگر بیان سخت نہیں دینا تو پھر ملاقات ہو جائے گی, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. عمران خان آزاد ہے, آپ کو پتہ ہے. اب جو علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہا ہے تحریک انصاف کی سیاست میں, وہاں پارٹی ان سے لا تعلقی کر رہی ہے ان بیانات. کیونکہ صدارتی نظام کی علی امین گنڈا پور نے جو بات کی جس پہ برسر سلمان اکرم نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے. اب صدارتی نظام کس کا؟ 27ویں ترمیم اور فیلڈ مارشل کا. پھر کالا باغ ڈیم بھی آپ کو پتہ ہے ہر دور میں جب ڈکٹیٹر آتے ہیں اس وقت شروع ہوتا ہے معاملہ. تو ابھی بھی ایک دفعہ یہی وہی بات چیت شروع کی جا رہی ہے, کس طرف کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں, کیا مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے 90 دن میں خان کی رہائی کا دعویٰ کیا تھا. پچھلے سال نومبر میں انہیں مفاہمت کے ذریعے کہا تھا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. پھر ان کا کہنا ہے جی کہ یہ تو بشرا بی بی کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا. اب اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر 27ویں ترمیم صدارتی نظام اور وہ منجن بیچنے کی کوشش کرے گی کہ مفاہمت کی طرف آئیں گے, عمران خان کی رہائی صورت میں ہوگی. لیکن دیکھیں عمران خان پر دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ خان گھٹنے کسی طرح ٹیک دے. آپ ذرا غور سے علی امین صاحب کا کل بیان سنیں نا کہ یہ معاملہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. تو عمران خان پر تو سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں. علیمہ خان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا. تحریک انصاف کے جو مزاحمتی سیاست کرنے والے لوگ ہیں انہیں 10 سال کی سزائیں دی گئی. ابھی محمود اچرزئی پر حملہ کر دیا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں پورا تسلسل ہے, فیلڈ مارشل کے بیانات, برسلز کے سہیل وڑائچ کی معافی, ان ساری چیزوں کو آپ جوڑیں تو عمران خان نے تو اس کا جواب آخری میٹنگ میں دے دیا کہ جو کچھ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں کارڈ الٹا پڑ گیا. اب اس وقت یہ دیکھیں بڑے سخت مجبور ہیں. آپ یقین کریں باخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں پتا معاملات کیسے حل کریں. یہ تو وقتی طور پہ مدت ملازمت توسیع کا سوچ رہے ہیں جو نون لیگ زبانی قرار کر رہی ہے, لکھا ہوا انہیں دینے پہ تیار نہیں. مری کی خفیہ میٹنگ میں عمران خان پر دباؤ کچلنے طویل سزاؤں کی بات کرتے ہیں, وہ پہلے سے عمران خان پہ ہو رہا ہے. اب یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں مفاہمت کے لیے کسی سے تیار کریں, اور اس میں ایک ہی شخص بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے, اس کا میں ذکر بعد میں کبھی کروں گا. لیکن عمران خان اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ان 15 دنوں میں ستمبر کے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, وہ معاملات ہی پاکستان کی اس پر سمت طے کریں گے. ابھی سیلاب کے معاملات بڑے خطرناک اور جو لوگوں کو سوچنے دیکھیں 3,500 گاؤں تباہ ہوئے, 33 لاکھ لوگ, اور ابھی 43 لوگ تو جہاں باقی بتاتے ہیں, ظاہر بڑی اس میں تعداد ہوگی. اور مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہے, پانی مزید باہر سے چھوڑا جا رہا ہے. راوی چناب ستلج جو ہے پانی کا اضافہ ہو رہا ہے, 3 لاکھ کیوسک مزید پانی بڑھ گیا ہے. ابھی 24 گھنٹوں میں سیلاب کا بڑا الرٹ جاری ہوا ہے. تو ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا.
معیشت مکمل طور پر اس وقت اپنے گھٹنوں پہ آ چکی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ 600% تک مہنگائی بڑھ سکتی ہے. یہ ذرا غور سے سنیں, 600%. ابھی ستمبر کے مہینوں میں جو ریٹس اشیاء خوردونوش کے آئیں گے وہ آپ کے ہوش اڑا دیں گے. دیکھیں, گندم, چینی, چاول, دودھ, یہ تمام اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے مکمل دور ہے. غذائی قحط کا خطرہ ہے جس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. یہ آپ کو الرٹ دے رہا ہوں, اللہ بچائے. یہ سیلاب کے پانی پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, اسے نہیں سنبھال سکے, لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستانیوں کی کمر توڑ دے گی. اب اس میں تمام پاکستانی, اوورسیز پاکستانی مل کے مدد کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے بھی جیل سے دیکھے یہی پیغام دیا کہ سب مل کے مدد کرے سیلاب کے متاثرین کی. یہ صرف متاثرین نہیں ہے, پورا پاکستان متاثر ہونے جا رہا ہے. لیکن یہاں حکومت آپ کو پتہ ہے امداد اس وقت تک نہیں دیتی جب تک مریم نواز کی تصویر نہ ہو, اور مریم نواز کی تصویر لوگ لگانے پر تیار نہیں ہیں. اوورسیز پاکستانی مجبور بیٹھے ہیں, کیا کریں, ان کی اشتہاری مہم ہی نہیں ختم ہو رہی. یہ مساجد تک اپنی تصویریں لگا رہی ہیں. اب یہاں پنجاب اور کے پی کے تو اس وقت دیکھیں 18 کروڑ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں آیا, اور اس میں یہ جو لوگ اوپر مسلط کیے, جب تک یہ نہیں ہٹیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ ڈی این اے میں ان کے شامل ہے تباہی کرنا. اب عام پاکستانیوں کی زندگی بہتر کرنی ہے تو جس طرح انڈونیشیا میں آپ کے سامنے نوجوان طلباء نے اپنے حقوق لیے, پاکستانیوں کے پاس یہی آپشن ہے. اب پتہ نہیں, انتظار کریں کتنے بھوکے ہو جائیں گے, بالکل بھوکے ننگے لڑیں گے, وہ والی بات ہی رہ گئی. اب پتہ نہیں لڑنا انہوں نے وہ پرامن انداز سے ہی ظاہر. اوپر سے یہ نون لیگ کی یہ جو لڑائیاں آپ کو دکھائی جاتی ہیں, خواجہ آصف جس سے وزارت دفاع کا استعفیٰ مانگنا, ریٹائر ہونا, کیونکہ جی بیوروکریسی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہو رہی ہے. فرنٹ مین کیونکہ سارے کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں. یہ نیف عباسی کی تقریر کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور پاکستانیوں کی توجہ سیلاب سے, خان کے معاملات سے ہٹانے کے لیے مریم نواز کی نوٹنکیوں سے, علیم خان کی سوسائٹیوں سے, اور یہ جو بیچ میں ایکسٹینشن کے معاملات ہیں ان سے ہٹانے کے لیے یہ کالا باغ ڈیم, یہ اس طرح کی جو فضول بحث ہے یہ شروع کروا دیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی ہے, اپنا فوکس صرف اس چیز پہ رکھے. پاکستان کے مسائل بہت بڑے ہیں. یہ سیلاب کا جو معاملہ ہے بہت ہی بڑا معاملہ ہے. اس میں آپ لوگ اندازہ نہیں ابھی تک کتنی تباہی جو میں دیکھ چکا ہوں اور ساری ریسرچ کر چکا ہوں. عدلیہ کا البتہ ذکر ضرور کروں. کل میں نے آپ کو خط کا بتایا تھا بابر ستار صاحب کا, آج وہ پورا آرٹیکل بی بی سی نے بھی چھاپ دیا ہے. جس طرح منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا ججز کی مداخلت کا, 6 ججز کا خط, اس میں 6 جج وہ شامل ہیں. بابر ستار نے چیف جسٹس ڈوگر کو صاف صاف کہا ہے کہ آپ نے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کر دی جہاں عدالتی فیصلے صرف طاقتور لوگوں کے حق میں ہو رہے ہیں جو اقتدار میں ہیں. اس وقت ملک کی یہ حالت ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ان ممالک میں رہنا پسند نہیں کرتا جہاں انصاف اور قانون ہو. یہاں ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. ریاست کی ناجائز طاقت کے استعمال میں آئینی تحفظ عدلیہ دے رہی ہے. اور پھر یہ خط کی کاپیاں تمام ججز کو, تمام جو متعلقہ لوگوں نے بھی بھیجی ہیں. عدلیہ میں جو 6 جج جنہوں نے ISI کی مداخلت کے ثبوت دیے تھے سپریم کورٹ میں, آپ کو پتا ہے جوڈیشل خط بھی لکھے تھے, محسن اختر کیانی, بابر ستار, طارق محمود جہانگیری, اعجاز الحسن صاحب ہیں اور جسٹس سمن رفعت صاحب ہیں. یہ انہوں نے وہ میاں گل حسن تو چلے گئے سپریم کورٹ, وہاں ان کی ترقی ہوگی, آپ کو پتا توسیع ہو جائے, ملازمت ہو جائے, بندہ پھر خاموش ہوتا ہے. وہ خاموش ہیں. لیکن باقی تمام ججز جو اس وقت مکمل بغاوت کے موڈ میں. لیکن ان کی بغاوت یہی ہو سکتی ہے کہ چارج شیٹ جاری کریں جو سرفراز ڈوگر کے انہوں نے کی, جیسے منصور شاہ نے اس وقت قاضی فائز یا آفریدی کے بارے میں کی تھی. کیونکہ اس وقت عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ججز کو جس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کے کیسز کے لیے, اپنی مرضی کے ججز کو کیس دینے کے لیے, سینئر ججز کو نظر انداز کر کے ٹرانسفر کر کے وہ تمام کیس خاص طور پر خان سے متعلق, جو آئین سے متعلق, قانون سے متعلق, انہیں دیے جاتے ہیں. ان ججز کو ٹیکسز, زمین جائیداد, طلاق کے چھوٹے موٹے کیس دیتے ہیں, جو سینئر ترین جج ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں. اسی لیے بابر ستار نے جو بات کی نا, یہ بادشاہت کے نظام میں ہے. آپ خان کی ٹویٹ یاد کریں, اس نے کہا یہ بادشاہت کے نظام میں آپ صرف سرکاری ملازم ہیں, آپ اس کو کمپرومائز کر کے ڈیوٹی روسٹر بدل رہے ہیں, چلتے ہوئے فائنل سٹیجز پر کیسز چھین رہے ہیں, فیصلہ دینے والے دن جج سے کیس لے لیا جاتا ہے. اور اوپر سے ججز کے نام انہوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں, یعنی NOC لیں تب آپ ملک چھوڑ کے جائیں گے کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں کسی جگہ, کیونکہ انہیں خطرہ کیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے حالات کا باہر ذکر نہ ہو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو بھی رپورٹ دی عدلیہ پاکستان کے بدنام ترین, کرپٹ ترین اداروں میں دوسرے نمبر پر, اس کی وجہ یہی ہے جسٹس ڈوگر جیسے لوگ, یہی آفریدی جیسے لوگ. یہ افریقہ کی ان عدالتوں سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں. ایتھوپیا میں آپ دیکھیں کہ شہید ارشد شریف کے کیس کا فیصلہ ہو گیا, یہاں نہیں ہوا, یہاں بات ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے عدلیہ میں اس وقت جو تباہی بربادی ہے اسی کا سارا نتیجہ, اور عمران خان بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ جو عدلیہ کا سب سے بدترین دور ہے اسے ختم ہونا بڑا